کہ یہ مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن مجید سے استوار ہو جانا چاہیے، کم سے کم اس ماہ مبارک میں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ تو ہم ختم کر سکیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام اپنے اندر کیا پیغام رکھتا ہے۔ بغیر سمجھے کہ پڑھنا بھی ثواب کی بات ہے، لیکن یہ کلام اس مقصد سے آیا نہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے۔ تدبر کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، پیچھے لگ جانا۔ یہ دبر سے نکلا ہوا لفظ ہے، دبر پیچھے کے حصے کو کہتے ہیں۔ مسلسل قرآن کے پیچھے پڑ جانے کو تدبر کہا جاتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، غور کیوں نہیں کرتے، یا پھر ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ ام علی قلوب اقفال، قفل کی جمع اقفال ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہرحال اس کلام مجید کا اولین حق یہ ہے کہ اس کلام میں جو پیغام ہے ہمارے خالق کا، ہمارے مالک کا، ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ اس میں ہے۔ اور یہ کلام ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آخری آیت میں فرمایا اگر میں یہ کلام نازل کرتا کسی پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، اس کلام کو ہم نے نازل کرنا چاہا، پیش کیا ہم نے، عرضنا پیش کیا ہم نے، علی السماوات آسمانوں کے اوپر پیش کیا، والارض زمین کے اوپر پیش کیا، والجبال پہاڑوں پر پیش کیا، فابینا ان سب نے کہا کہ یہ بار ہم سے اٹھایا نہیں جاتا، ان یحملنها ہم اس کے متحمل نہیں ہیں، ہم نہیں اٹھا سکتے۔ پہاڑ عاجز آ گئے، آسمان عاجز آ گیا، زمین عاجز آ گئی کہ یہ ذمہ داری ہم سے نہیں اٹھانے والی۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ جب انسان نے اٹھا لیا ہے تو اس کے حقوق بھی ادا کرے۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر میں فرمایا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر ہم نے یہ کلام پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا، لَرَأَيْتَهُ آپ دیکھتے خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، وہ چورا چورا ہو جاتا۔ وہ کیا ہو جاتا؟ ہماری زبان میں بکنی بکنی ہو جاتا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ تو ایسا یہ کلام ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کلام وہ طاقت رکھتا ہے لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اس کے ذریعے سے پہاڑ چڑھنے لگے، پہاڑ ہل سکتے ہیں، پہاڑ چل سکتے ہیں۔ لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض، یا زمین کی مسافتیں اس سے طے ہو جائیں، او کلم بہ الموتى، مردے بولنے لگیں، موتا بولنے لگیں۔ یہ عظیم الشان کلام ہے۔ اس امتحانی زندگی میں ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کلام میں کیا کچھ تاثیر ہے۔ جب کبھی آپ کسی مریض کے اوپر جسے شیطان کا اثر ہو، قرآن مجید کی کوئی آیت دم کرتے ہیں تو وہ تڑپنے لگتا ہے، پریشان ہو اٹھتا ہے، اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کانوں پہ رکھ لیتا ہے کہ یہ کلام ہمارے دلوں میں کانوں میں نہ پہنچے۔ ایسا کلام ہے یہ، تو اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے پچھلی جمعہ سماعت فرمایا وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن فریاد کرے گا کہ اے اللہ ان ھذا عبدک ان عبدک ھذا، یہ تیرے بندے نے مجھے بیکار چھوڑ دیا ہے، فاقض بیننا وبینہ، آج میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کیجئے آپ۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ وہ حدیث آپ نے سنی، وہ حدیث قرآن مجید کی اس آیت کی تشریح ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد درج کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں شکایت کی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اے اللہ قرآن کو بیکار کر دیا ہے،
یہ اللہ کے رسول کی شکایت ہے، فریاد ہے، وہ درج کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کی یہ فریاد ایک طرف، دوسری طرف قرآن کی وہ مقدمہ، قرآن کا وہ مقدمہ جو اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، فَاقْضِ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ، اے اللہ ہمارے اور اس کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیجیے۔ کیا ہوگا فیصلہ؟ اللہ تعالی ہم بولنے والوں کو بھی قرآن سے شغف پیدا کر دے، اور آپ سننے والوں کے دل میں بھی قرآن سے الفت، محبت، انسیت، نسبت پیدا کر دے۔ اس کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نے قرآن مجید سے اپنا تعلق استوار کر لیا، آپ اپنے زندگی میں ایک عجیب انقلاب پائیں گے۔ مذہب کے نام سے آج جو بے چینی آپ کو ملتی ہے، مسئلے مسائل کے جھگڑے آپ کو ملتے ہیں، ایک لخت ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہی فرمایا، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کسی اور کا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ ہم جیسے ہی دین کے نام سے، دین سے جڑتے ہیں تو ایک میدان جنگ ملتا ہے ہم کو، لڑائی کا، وہ مسلک، یہ مسئلہ، یہ ہم کو دین کے نام سے مسائل کے جھگڑے ملتے ہیں، میدان جنگ ملتا ہے، کارزار ملتا ہے، جھگڑے جھگڑے جھگڑے۔ اور ہم ان جھگڑوں کے علم کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، اور اس کے جاننے کا نام علماء کو بلائے، ایک عنوان ہم نے دے دیا اور اس پر ان سے کہلوایا۔ قرآن مجید کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ ترتیب یوں ہوتی تو آج یہ مسائل نہیں ہوتے۔ ہمارا تعلق بحیثیت مسلمان کے پہلے قرآن سے جڑ جائے، اس کے بعد احادیث مبارکہ سے جڑ جائے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ فقہ ہے، سیرت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اعلیٰ مقام جو ہے، اقرا کہہ کر جو ہمارا دین شروع ہوا، تو وہ اقرا بس قرآن مجید کا اقرا ہے۔ اقرا کا مطلب پڑھو۔ کیا پڑھنا ہے؟ قرآن مجید پڑھو۔ ہمارے مدارس میں، ہمارے بچوں کی تربیت میں اگر یہ درجہ بندی ہوتی تو آج دین میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید کے فضائل بہت ہیں۔ قرآن مجید کو حفظ بھی کریں اور بچوں کو حفظ کرائیں بھی۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس بچے کے دل میں قرآن مجید ہوتا ہے، جو بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کے والدین حشر میں یا جنت میں تاج پہنائے جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ۔ والداہ ہے یا والدہ ہے؟ والدہ باپ، والداہ ماں اور باپ دونوں بھی۔ کیا ہیں الفاظ؟ من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو کانت فیکم۔ سورج اتنی دور ہے تو اس کی اتنی روشنی ہے، اگر سورج ہمارے گھروں میں آ جائے تو اس کی کس قدر روشنی ہوگی؟ ویسی روشنی ہوگی اس تاج کی جو اس بچے کے باپ کو پہنایا جائے گا، جس بچے کا باپ حافظ قرآن ہوگا۔ اب وہ سارے لوگ افسوس کرتے رہیں گے جنہوں نے اپنے بچوں کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا۔ اچھا مقصد رکھ کے اگر یہ بھی بنایا جائے تو برا نہیں ہے، اچھا مقصد رکھ کر، لیکن دنیا کے حصول کی غرض رکھ کر اپنے بچوں کی زندگیوں کو اپنی غرض کے قربان گاہ پہ بھیٹ چڑھانا کہ بچہ کمائے گا، بڑا ہمارا نام روشن کرے گا، ہماری تعریف ہوگی، ان کا بچہ۔ جب بولتے ہیں، آپ سنتے ہیں کبھی کسی شادی کی مجلس میں، کسی مجلس میں آپ تشریف فرما، بچے کیا کرتے ہیں؟ ہاں ہمارا بچہ وہ ڈاکٹر ہیں، وہ ہیں، وہ ہیں، وہ ہیں، بڑے شان سے سینہ بڑا کر کے بول دیتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ کہا۔ اب رہتا کہاں ہے بچہ؟ انہیں وہ امریکہ میں، وہ جاپان میں، وہ یہاں وہاں رہتا ہے۔ اس سے آپ کو ملا کیا سوائے یہ سینہ جو آپ کا پھول گیا ہے فخر سے؟ اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملا۔ بچوں کو حفظ کرائیے، یہ بچے ہمارے آخرت میں ہمیں تاج پہنائیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، قرآن پڑھے اور عمل بھی کرے، اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ایسا تاج پہنائے گا جو سورج کی روشنی سے زیادہ چمکدار ہوگا۔
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما ظنکم بالذی عمل بہذا، یہ تو قرآن پڑھتا ہے تو اس کا یہ ثواب ہے، قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے تو اس کا اور اس کے ماں باپ کی اور کیا حالت ہوگی۔ ولد صالح یدعو لہ، جب باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، صالح بچہ، اب صالح بچہ کون ہے؟ صالح اولاد کون ہے؟ وہ اولاد جو قرآن کے مطابق زندگی گزارتی ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے قرآن سے واقفیت ہونا ضروری ہے، اور قرآن سے واقف ہوں ہمارے بچے تو ہماری اپنی کوشش ہونی ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، بچہ جب دعا کرتا ہے تو وہ مرحوم ماں باپ کے حق میں تو ضرور قبول کر لی جاتی ہے، گویا کہ اس نے خود اپنے لیے دعا کیا ہے۔ تو بچوں کو قرآن مجید حفظ کرائیں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حشر میں کہا جائے گا وہ آدمی کو جس کے دل میں قرآن مجید ہوگا، اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل الدنیا ترتل فی الدنیا، اقرأ، قرآن تجھے یاد ہے، تو پڑھتے جا اور ترقی کرتے جا، چڑھتے جا، بلند ہوتے جا، اونچا ہوتے جا۔ تیری منزل کہاں ہے؟ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل وہاں ہے، وہاں رکے گا تو جبکہ تو اپنی آخری آیت پڑھے گا۔ اگر کوئی پختہ حافظ ہے، اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا شرط ہے یہاں، کما کنت ترتل فی الدنیا، وہ نہیں جیسے کہ ہم سنتے ہیں تراویح کے اندر، وہ قرآن نہیں بلکہ قرآن کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے، اس سے ثواب نہیں عذاب ہونے کا اندیشہ ہے۔ جس طریقے سے 20 رکعت تراویح اور اس میں قرآن مجید کا اختتام، اور وہ 15 منٹ میں ہو جانا، زیادہ سے زیادہ مصلی آپ کو آدھا گھنٹہ دیں گے، وہ آدھے گھنٹے میں ساری چیزیں آپ کو نمٹانی ہوتی ہیں، سوا پارہ بھی آپ پڑھیں اور پھر قرآن بھی ختم کریں، اور اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ آپ ایسا پڑھیں گویا کہ آپ کو اپنا پڑھا ہوا سمجھ میں نہ آئے، رکوع و سجود کے اندر چوری ہوتی رہے، تبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ایسی کسی قرأت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ میں کہوں گا کہ اللہ کے قرآن کی توہین ہونے کی وجہ سے ثواب سے زیادہ عذاب کا اندیشہ ہے، گناہ کا اندیشہ ہے۔ پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ترتیل کے ساتھ پڑھ، ٹہر ٹہر کے ساتھ، ٹہر ٹہر کے پڑھو، جس طریقے سے تم دنیا میں ٹہر ٹہر کے پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قیام اللیل میں جو سورتیں پڑھنے کے بارے میں فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر قرآن کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو کس طریقے سے پڑھا جانا چاہیے اس کا وہ حق ادا کرتے ہوئے اگر آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ حشر میں آپ کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگا۔ قرآن مجید میں لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سے زائد آیتیں ہیں، اگر کسی حافظ قرآن کے 6000 آیتیں یاد ہوں پختہ اور وہ ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہے، حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک آیت پر اگر ایک درجہ بھی ہے تو 6000 درجے اس کے بلند ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو بچوں کو قرآن مجید کا کچھ تو کچھ حصہ یاد دلائیں اور خود بھی قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ یاد کریں۔ میں پورے تجربے میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں جو یاد ہو جائے۔ میں نے بچوں کو حفظ کرایا ہے، مجھے خود حیرت ہوتی تھی کہ بچہ دن بھر کھیلتا کودتا، 10 سال کا بچہ 11 سال کا بچہ ہوتا ہے، کھیلتا کودتا دوسرے دن 2 صفحات کے اسباق سنا دیتا، ایک پارے کا آمختہ سنا دیتا۔ مجھے تعجب ہوتا ہے بچہ کب بیٹھا تھا یاد کرنے کے لیے۔ قرآن کلام اللہ ہے، ہر قسم کی سہولت اس میں رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ نصیحت چاہو تو وہ بھی اسی سے مل جاتی ہے، حفظ کرنا چاہو تو بڑے آسانی سے کسی اور سبجیکٹ کے حفظ کرنے کے مقابلے میں قرآن مجید کا یاد کرنا آپ کے لیے بہت بہت آسان ہے۔ تو کوشش کریں۔ ایک اور روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو وہ اجڑے گھر کی طرح ہے۔ اجڑا گھر، ویران گھر،
ایسا گھر ہے۔ تو ہمیں فارغ اوقات میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ 1-2 آیتیں روزانہ یا 2 دن میں ایک بار صحیح، ایک آیت ہی صحیح یاد کرنے اور ازبر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کی برکت سے ہمارا حافظہ تا وقت مرگ، موت تک ہمارا حافظہ بہت تیز رہے گا اور بہت ساری چیزیں ہمارے حافظے میں محفوظ رہیں گی، دماغی صحت کا سبب بنے گا انشاءاللہ اس قرآن مجید کا یاد کرنا۔ پھر ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قراءۃ القرآن فی الصلاۃ افضل من قراءتہ فی غیر الصلاۃ۔ یہاں دیکھیے، آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں تو بہتر ہے یہ اس بات سے کہ آپ نماز کے باہر پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نماز میں اسی وقت پڑھ سکیں گے قرآن مجید جب کہ آپ کے سینے میں قرآن مجید ہو۔ یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ قرآن مجید حفظ کریں، یاد کریں۔ قرآن مجید نماز کے باہر پڑھنا بہتر ہے، بہت بہتر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن مجید نماز کے اندر پڑھیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کو یاد کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ أَفْضَلُ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ۔ کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یہ نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح، تحمید، تکبیر، لا الہ الا اللہ، تحلیل، یہ ذکر و اذکار میں مصروف رہتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ذکر و اذکار میں مصروف رہنے کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ذکر و اذکار سے افضل ہے، یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید حفظ کریں بڑا مشکل کام نہیں ہے۔ اس کے لیے طبیعت میں ایک تبدیلی لانے کا احساس کر لیں ہم کہ ہم ایسا کچھ کریں گے۔ کسی بھی نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، وہاں قرآن مجید کے بے شمار نسخے ہوتے ہیں، ترس رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہمیں اپنے ہاتھ میں لے لے، دھول میں اٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کا ہاتھ وہاں پہنچے، آپ لے لیں، پھر اس کے بعد ترتیب سے قرآن مجید کی ایک آیت، ایک سطر کی آیت، کبھی کبھی ایک سطر میں 2-3 آیتیں بھی ہو جاتی ہیں، آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو جعل القرآن فی اہاب ثم القی فی النار ما احترق۔ اگر قرآن کسی چمڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی اس چمڑے کو جلایا جائے، ما احترق، وہ جلے گا نہیں۔ اس کا واضح مطلب تو یہ ہے کہ کسی چمڑے میں قرآن مجید کا نسخہ رکھ کر اگر اس کو جلایا جائے تو نہیں جلے گا۔ اس کا دوسرا اور حقیقی مقصد یہ ہے کہ چمڑے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے جسم میں قرآن ہو۔ اب جس کے جسم میں قرآن ہو کا کیا مطلب ہے؟ جیب میں قرآن مجید کا نسخہ نہیں ہے، جسم کے اندر احاب، جس کی کھال میں قرآن مجید ہو، یعنی جس کے دل میں، جس کے دماغ میں قرآن مجید ہو، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، محترقہ، نہیں جلے گا وہ۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہم قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ازبر کریں، یاد کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا القرآن فقرؤوہ، قرآن سیکھو اور پڑھتے رہو، فإن مثل القرآن لمن تعلم فقرأ وقام به كمثل جراب محشر مسکن۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پڑھتے رہو، قرآن سیکھو اور اس کو پڑھتے رہو، کیونکہ جس نے قرآن سیکھا اور اس کو پڑھا، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جس تھیلی میں مشک بھرا ہوا ہے۔ وقام به کا لفظ استعمال فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قام به یعنی قرآن کو لے کے کھڑے ہوتا ہے آدمی۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کو لے کے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ ہم قرآن لے کے کھڑے ہوں اور قرآن میں طویل قرأت کریں تو اس قرأت کی مثال ایسی ہے کہ گویا کہ مشک ہے تھیلی میں اور اس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے اور ہر طرف اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ یہ معلوم ہوا کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو 10-12 سورہ یاد ہے، نماز میں آپ نے پڑھ لیا، گنگناتے رہے، کبھی خاموشی سے پڑھ لیا، ایسا نہ ہو۔ آپ کی آواز باہر آتی رہے، تبھی جس طریقے سے
مشک کی تھیلی کھلی ہوئی ہو تو خوشبو آتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت جو جہرن پڑھی جاتی ہے گھروں کے اندر، وہ برکتیں پھیلانے والی ہوتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ مِثْلَ الْقُرْآنِ لِمَنْ تَعَلَّمَ وَقَرَأَ وَقَامَ بِهِ، پڑھا اور وہ قرآن کے ساتھ تلاوت کرتا ہے نماز میں، كَمَثَلِ جَرَابٍ مُحَشَّرٍ مِسْكًا، اس کے مثال ایک تھیلی کی سی ہے جس میں مشک رکھا ہوا ہو اور اس کے بندن کھول دیے گئے ہوں اور اس کی خوشبو ہر طرف آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفرح ریحہ کل مکان، وہ قرآن کی آواز پھیلتی ہے تو فرحت ہوتی ہے۔ جس طریقے سے مشک کی خوشبو جب نتھنوں میں جاتی ہے انسان کے ایک قسم کا سکون محسوس کرتا ہے، قرآن مجید کی آواز بھی جتنی پھیلے گی گھروں کے اندر اتنی ہی فرحت و سکون کا باعث بنے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِثْلُ مَنْ تَعَلَّمَ، مثال اس کی جس نے قرآن مجید کو سیکھا پھر اس کو بند کر کے رکھ دیا، وَهُوَ فِي جَوْفِهِ، وہ اس کے پیٹ میں ہے، آواز نہیں آتی اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کَمَثَلِ جَرَابٍ أَوْقَعَ عَلَى مِسْكٍ، اس کی مثال ایسی تھیلی کی سی ہے، تھیلی میں مشک تو ہے لیکن باندھ دیا گیا ہے، اس کی خوشبو باہر نہیں آتی۔ آپ کو یاد ہے یہی معاملہ قرآن مجید کی اشاعت کا بھی اس میں سبق ملتا ہے۔ آپ بہت پڑھے ہیں، بہت جانتے ہیں، لیکن اس کی اشاعت نہیں کرتے، آپ پھیلاتے نہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس تھیلی میں مشک ہے اور آپ نے اس کو گھٹ بند کر کے رکھ دیا ہے، تو پڑھے بھی آدمی اور پہنچائے بھی آدمی دوسروں تک۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی اشاعت مشک کی خوشبو کی طرح دنیا میں پھیل جائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قرآن مجید سے اس ماہ مبارک میں ہمارا تعلق جڑ جائے اور سال بھر میں جڑا رہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کچھ سورے ابھی کبھی بچپن میں یاد کر لے ہوں، انہی سورتوں کو اپنے نمازوں میں دہراتے رہیں، زیادہ یاد کر لینے میں حرج کیا ہے؟ اور میں کہوں گا فارغ اوقات کا بہترین مشغلہ، مقدس مشغلہ اگر کوئی ہے تو قرآن مجید کی آیات کا حفظ کرنا۔ فارغ بیٹھے ہیں، خالی بیٹھے ہیں، کچھ دعائیں یاد کریں، اس سے بہتر ہے کہ قرآن مجید کی آیات اپنے سینے میں بھرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے ایک حرف بھی پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ایک نیکی قانونی بات ہے، لیکن میں اس کو 10 گنا کر کے ایک حرف کی تلاوت، ایک حرف کے پڑھنے پر قرآن مجید کے لاکھوں حروف ہیں، اس میں اگر آپ نے ایک حرف بھی ادا کر دیا تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرف کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ ایک جملہ ہے، بلکہ آپ نے فرمایا الف لام میم، یہ حرف نہیں، یہ 3 حروف ہیں۔ فلا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جس نے صرف یہ 3 حروف پڑھ لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں 30 نیکیاں عطا کر دیتے ہیں۔ اس سے آسان ذریعہ ثواب کے حصول کا اور کون سا ہو سکتا ہے؟ ان سبھی باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط ہو، قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب یہ جو جنگل ہے مذہب کے نام پر، وہ جماعت، یہ فرقہ، وہ فرقہ، یہ فرقہ، وہ مسئلہ، یہ مسئلہ، نوجوان جو کوئی بھی آدمی دین کے اندر آتا ہے تو ایک ہیجانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین اسلام میں نہیں، دین اختلاف میں آ جاتا ہے۔ صبح سے شام تک اس کا مشغلہ بحث و تکرار، مباحثہ، وہ ضعیف، یہ قوی، یہ صحیح، وہ برا، یہ اچھا، زندگی اس میں کٹ جاتی ہے۔ اچھا یہ ہے کہ ان سارے جنگلات میں آپ اپنے لیے صاف و ستھرا کوئی باغیچہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو اپنا تعلق اولین طور پر قرآن مجید سے جوڑیں اپنے آپ کو۔ قرآن مجید سے جوڑنے کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
یقول الرب تعالی تبارک و تعالی من شغلہ القرآن من ذکری و مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلون۔ ایک آدمی قرآن میں اس قدر مشغول ہو گیا، قرآن سے شغف ایسا پیدا ہو گیا کہ اس سے جڑ گیا ہے، اس کے نتیجے میں وہ کوئی اور دعا نہیں کر سکتا، وقت نہیں نکلتا، کوئی اور ذکر و اذکار نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، بس قرآن سے جڑ گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وہ تمام ضرورتیں جو قرآن کے پڑھنے سمجھنے میں مشغول رہ کر اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگ نہیں سکا، وہ سب ضرورتیں میں پوری کر دیتا ہوں۔ ذکر و اذکار کر کے جو ثواب اس کو ملنے تھے اس سے زیادہ ثواب دے دیتا ہوں۔ من شغلہ القرآن، جس کو قرآن نے مشغول کر دیا میرے ذکر سے اور میری مسئلتی، مجھ سے مانگنے سے، میں اس کو ضرور دوں گا وہ نعمتیں جو نہیں مانگ سکا، اس لیے کہ اس کو قرآن سے محبت ہو گئی تھی، قرآن سے جڑ گیا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن سے اگر محبت ہو جائے، اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہو جائے تو آپ کی دنیاوی ضرورتیں، اخروی ضرورتیں سب کی سب پوری ہو جاتی ہیں۔ حاجات دنیاوی، اخروی، نجات، یہ سب آپ کو حاصل ہو جاتے ہیں اگر ہم قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سے انسانوں کو جوڑنے کے لیے ایسی فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر، مدینے میں آپ نے دیکھا ہو ٹیلے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے، پھر ایک چھوٹی وادی، پھر ٹیلے وادی آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کچھ مخصوص ٹیلوں کے پیچھے وادیوں میں کچھ مخصوص بازار لگتے تھے۔ ایک وادی کا نام وادی عقیق ہے اور ایک وادی کا نام وادی بطحان ہے۔ وہاں بازار لگتے تھے اس زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اہمیت سمجھانے کے لیے عجیب انداز اختیار کیا۔ آپ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ وَالْعَقِيقِ، تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ روزانہ صبح صبح ان بازاروں کو چلے جائے جو وادی عقیق میں اور وادی بطحان میں لگتے ہیں، اور بھرپور جسم والے، موٹے تازے اونچے کوہان والے دو اونٹ لے کر آ جائے بغیر کسی گناہ کے، یعنی چوری نہیں کی اس نے، جائز طریقے سے کسی کو 2 اونٹ روزانہ وادی بطحان و عقیق میں ملتے ہیں تو تمہارا معاملہ کیا رہے گا؟ صحابہ بولے بہت خوشی کی بات ہے، روزانہ 2 اونٹا ملنا ہم، اور بغیر کسی گناہ کے، نہ چوری کرے نہ کسی کا حق مارے، جائز طریقے سے 2 اونٹ مل رہے ہوں تو اس سے بڑا دنیاوی فائدہ اور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موٹی یہ 2 اونٹوں سے بہتر یہ ہے کہ تم جاؤ مسجد میں بیٹھ کے 2 آیتیں پڑھو، تو دنیا کی ان بڑی نعمتوں سے بہتر ہے 2 آیتیں تمہارے لیے پڑھنا۔ عزیزان گرامی، قرآن سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا ہے۔ آج ہماری حالت جو کچھ بھی دنیا میں ہے رسوائی اور ذلت کی، اس کا سبب وہی ہے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، اس کتاب کو پکڑو گے۔ دنیا والوں کا معاملہ الگ ہے، ان کی ترقی بہت ساری دوسری چیزوں میں ہے، ان کی کامیابیاں وہ میدان الگ ہیں۔ ہماری کامیابی، ہم نے جب تک ہماری پیشانی پہ مسلم یا مسلمان نام رکھا ہے، ہم سربلند ہونا چاہتے ہیں تو اس قرآن کو تھامنا، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو ہے ہماری حالت، آپ دیکھتے ہیں آج سے 50 سال پہلے جو حالت تھی مسلمانوں کی، اللہ کے فضل سے وہ حالت نہیں ہے۔ جو مسجدیں ویران تھیں آج آباد ہو رہی ہیں، نمازی بڑھ گئے ہیں، قرآن پڑھنے والے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کو نظر آتا ہے۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے کوئی مسلمان اگر ذرا سا آفیسر ہو جاتا، انگلش بولنے والا ہو جاتا، تو مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے ذرا جھیپ جاتا کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ انگلش والا اتنا بڑا پڑھا لکھا مسجد میں جا کے آ رہا ہے، شرما جاتے تھے۔ اور کچھ پہلے کی بات ہے، اکبر الہ آبادی نے ایک شعر کہا تھا، رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں، رقیبوں نے، دشمنوں نے
ہمارے حاسدین نے پولیس میں کمپلینٹ کی ہے، کس بات کی؟ کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اکبر اس زمانے میں اللہ بولتا ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ یہ زمانہ آج سائنس کا ہے، ترقی کا ہے، روشن خیالی کا ہے، اس زمانے میں بھی اللہ کو ماننے والا یہ اکبر ہے، بڑا مجرم ہے، جا کے پولیس میں رپورٹ لکھاؤ۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا، ہم اپنے بچپن میں بھی دیکھتے تھے۔ اللہ کا احسان ہے آج سب لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، پھر بھی وہ سربلندی ہمارے مقدر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نصف صدی کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اس کا سبب یہ ہے کہ نمازیں بھی جاری ہیں ہماری، قرآن سے ہمارا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے درمیان اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ فرقہ وہ فرقہ الگ ہو جانے کی وجہ قرآن کو چھوڑ دینا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے لوگوں کو اٹھاتا ہے، اسی کتاب سے لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے۔ اس کو تھامتے ہیں تو بلند ہوتے ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں تو پستی میں گر جاتے ہیں۔ آج ہماری حالت وہ ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی آبادی، ہمارے اس ملک کی تو سب سے بڑی آبادی، ان کو اقلیت کہا جاتا ہے۔ اقلیت کیوں ہو گئے؟ ہر ایک کا فرقہ ایک ہے۔ میں نے ایک واقعہ سنایا آپ کو، ایک صاحب مجھے اپنے گھر لے کر گئے، گھر کی چھت پہ لے جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر بڑی اچھی جگہ ہے مولانا، دیکھیے یہ مین روڈ ہے، یہ دیکھیے وہ مسجد آپ کی ہے، یہ مسجد ہماری ہے۔ مسجدوں کا تعارف کرانے لگے، وہ آپ کی مسجد ہے، وہ ان کی مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے۔ اللہ کے گھر کو بھی ہم نے ان کا قرار دے دیا۔ اب کامیابی کیسے؟ اگر اتنا کہتے تو کافی نہیں، کافی تھا، اللہ کا پھر بھی برداشت کر لیتا، لیکن یہ مسجد والا وہاں نہ جائے، وہ مسجد والا یہاں نہ آئے، لکھ کر لگا دیا جاتا ہے۔ اب ایسی قوم کی کامیابی کی توقع آپ کیسے کر سکیں؟ اس قوم کی بربادی کے یہ سب سندیں ہیں، سرٹیفکیٹس ہیں۔ تو قرآن تھام لیں۔ میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے پہلے توفیق دے کہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ استوار کروں، اور آپ سب میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ قرآن سے میں جڑوں گا۔ مشکل نہیں، قدیم زمانے میں یہ بات مشکل تھی۔ آج ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ اتنی موٹی کتاب پڑھ لیتا ہے ایگزام کے لیے، انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ اتنے موٹے کتابیں پڑھ کے ایگزام دے دیتا ہے، ایک ایک لفظ سمجھ لیتا ہے۔ قرآن مجید میں تو کہوں گا کہ کسی بھی آسان کتاب سے زیادہ تر آسان کتاب ہے قرآن مجید۔ یہ اس لیے کہ قرآن مجید سبھی انسانوں کے لیے اتری سو کتاب ہے، اور انسانوں میں کوئی ایک فلسفی ہوگا، کوئی تانگے چلانے والا ہوگا، کوئی مزدوری کرنے والا ہوگا، کوئی حکیم و فلسفی ہوگا، ان کے لحاظ میں سب کے لیے قرآن مجید یہ قابل قبول اور قابل سمجھ، قابل فہم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سب کے لیے اتری کتاب ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انزل فی القرآن ھدی للناس، انسانوں کے لیے، سبھی انسانوں کے، صرف ڈاکٹروں کے لیے، فلسفیوں کے لیے نہیں، سب کی سمجھ میں آ جاتی ہے کتاب۔ لیکن یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ آپ اس کتاب کو اپنے ہاتھوں میں لیں، آنکھوں سے لگائیں، پھر کھولیں، پھر پڑھنا شروع کریں، اللہ سے اپنے لیے راستہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔